بدبخت ہیں وہ لوگ کہ اپنی زبان سے بعض صحابہ کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اپنی زبان سے ظاہر میں اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تو ان سے راضی ہے، لیکن پھر ان پہ سب و شتم کر کے، ان کی برائیاں بیان کر کے، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر کے کہتے ہیں اللہ تو ان سے راضی ہے لیکن میں ان سے راضی نہیں۔ تیری حیثیت کیا ہے؟ امیجن کیجئے، تصور کیجئے تھوڑی دیر کے لیے، ساری دنیا کے محدثین اور مفسرین بھی اگر کسی صحابی کرام پر انگلی اٹھانی شروع کر دے اور متفق ہو جائے، بالفرض والمحال کہہ رہا ہوں، تو ان کا بھی کوئی معیار نہیں ہوگا، ان کو بھی جوتے کی نوک پر رکھ کر کے اکھاڑ دیا جائے۔ ان صحابہ کرام کو قرآن نے کہہ دیا کہ وہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، اب ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے۔ کہ کسی ملک کا کوئی صاحب، کوئی شخص ہے، انہوں نے کسی پروگرام میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو بدترین گستاخی کی۔ ہم اسی لیے رونا روتے ہیں کہ صحابہ کرام کی جب بات آئے، چھوڑ دیجیے اپنے علم کو، ہٹا دیجیے اپنے عقل کے گھوڑے کو، بس بریک لگا دیجیے۔ جہاں صحابہ کرام کا معاملہ آئے، معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہوئے اپنی زبان کو قابو میں کر لیجئے، وگرنہ اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں تمہاری زندگی ساری کی نمازیں، تہجد، اعمال، یہاں تک کہ صدقات اور خیرات تمہاری عبادت کرتے کرتے کمر تختہ ہی کیوں نہ بن جائے، ایک لفظ کسی صحابی کے بارے میں بولا ہوا تمہیں جہنم میں لے جانے کے لیے کافی۔ ایک بول جو صحابی کے بارے میں کسی نے بولا گستاخی کے ساتھ، تمہیں جہنم میں لے جانے کے لیے کافی۔ لیکن اس بدبخت نے، بدبخت کا لفظ استعمال کر رہا ہوں اس دریدہ دہن شخص کے لیے جس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غزوہ احد کے موقع پہ کچھ افراتفری میں کچھ صحابہ ادھر سے ادھر بھاگے تھے، صحابہ بھی تو انسان ہی تھے، ایسا ماحول بنا کہ صحابہ ادھر سے ادھر بھاگے، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ بدبخت کہتا ہے، ان کی جو کیفیت بیان کرتے ہوئے، ان کی پیچھے کے حصے کو اس نے لفظ تشریف سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا کہ عثمان غنی نے اپنی تشریف دشمنوں کی طرف کر دی تھی، یعنی اپنی پیٹھ دشمنوں کو دکھائی، یعنی وہاں سے وہ میدان جنگ سے نبی علیہ السلام کو چھوڑ کر کے بھاگ گئے۔ یہ تو اس کے الفاظ سے، ورنہ اس کا جو چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ کتنے بغض میں ڈوب کر کے حضرت عثمان غنی کی یہ الفاظ ان کے بارے میں بک رہا، اور وہ بدبخت گستاخی کرنے والا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرفداری کرتے ہوئے، عثمان غنی کی مخالفت کرتے ہوئے بدبخت اپنی زبان سے ان کی گستاخی کر رہا ہے۔ اب سوچئے ذرا کتنی آسانی سے لوگ کیا کہہ جاتے ہیں۔ کل اللہ کی قسم یہی لوگ، یہی جماعت صحابہ کرام سامنے جب کھڑے کیے جائیں گے، وہی گریبان پکڑ کے کہیں گے، حضرت علی خود گریبان پکڑ کے کہیں گے کہ تم نے میری محبت میں آ کر کے میرے ساتھیوں کے بارے میں یہ سب کچھ کہا تھا، میری محبت کی وجہ سے تمہارا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا ہے اللہ اللہ فی اصحابی، خطبے میں پڑھتے ہیں نا یہ حدیث، اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، کہ صحابہ سے وہی محبت کرے گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، صحابہ سے وہی بغض کرے گا جو اللہ اور اس کے رسول سے بغض رکھتا ہے۔ قرآن بھرا پڑا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اس کے بعد وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اس کے بعد فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اور اس کے بعد وَالَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا۔ یہ قرآن نے جو صفات بیان کی ہیں یہ صحابہ کی، اور اس آیت کے آخر میں ہے لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ، یہ صحابہ کرام کی صفت ہے کہ صحابہ کرام کو ماننے والا کبھی بھی اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا وہ کسی صحابی پر، چاہے وہ ابو بکر ہو یا دنیا میں آخری رخصت ہونے والے صحابی ہوں جن کا نام حضرت طفیل تھا رضی اللہ عنہ، کسی کے بارے میں بھی کہنا تو بہت دور کی بات رہے، اپنے دل میں برا خیال تک نہیں لا سکتا اگر وہ ایمان والا ہے۔ اس لیے سوشل میڈیا کے اس دور میں کچھ بھی سن کر کے اپنی رائے کو قائم کر لینا اور پھر ان کو ڈیفینڈ کرنا، وہ طعن و تشنیع کرنے والوں کو سپورٹ کرنا، مجھے کسی کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہم اس سوشل میڈیا کے چکر کی وجہ سے اپنی آخرت تباہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کا جہاں معاملہ آئے، آپ سوچیے تو ذرا صحیح۔ ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے بعد کے لوگوں یاد رکھنا، تم میں سے اگر کوئی اللہ کے راستے میں احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے، احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے، انہیں احد پہاڑ دیکھا ہے، وہ جانتے ہیں اتنا وسیع و عریض وہ پہاڑ ہے، منتہائی نگاہ تک وہ پہاڑ ہی پہاڑ نظر آتا ہے، اس کی مقدار کے مقدر سونا خرچ کرنا معمولی بات ہے۔ تم میں سے اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے کسی صحابی نے ایک کھجور بھی صدقہ کی ہے، اللہ کے راستے میں ایک کھجور بھی اگر خرچ کی ہے تو اس کے مقابلہ بھی وہ نہیں کر سکتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا، صحابہ کے بارے میں کوئی بری رائے قائم مت کرنا۔ ایک موقع کے اوپر مجھے اچھے سے یاد ہے، 2-3 سال پہلے کا واقعہ ہے، بقرعید کے موقع پر ایک جگہ میرا جانا ہوا، اسی جگہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، میں بعد میں پہنچا وہاں کچھ لوگ نوجوان بیٹھے ہوئے تھے، واللہ کر کے کہہ رہا ہوں وہ نوجوان اس بات پر بحث کر رہے تھے
کیا نبی علیہ السلام کے سارے صحابہ جنتی ہیں کہ نہیں؟ اس بات پر نوجوان بحث کر رہے ہیں. یعنی میں اور آپ فیصلہ کریں گے صحابہ کرام کے بارے میں اور آپ معیار قائم کریں گے صحابہ کرام کے بارے میں کہ صحابہ جنتی ہیں کہ نہیں؟ جب قرآن نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ سب کے لیے ہے، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. قرآن سے بڑھ کر بھی کیا کوئی دلیل چاہیے؟ دو باتوں میں سے ایک بات مانیے، یا تو قرآن کو مانیے یا پھر قرآن کا انکار کیجئے، اور پھر کیجئے بحث مباحثے، پھر کیجئے اپنی زبان کا اظہار. اور آپ کے اگر بولنے کی طاقت اللہ نے دے رکھی ہے تو پھر بنائیے یوٹیوب چینل، بنائیے سوشل میڈیا ویب سائٹ پر آ کر کے دندنائیے، چیلنج کیجئے، اپنے علم کو ظاہر کیجئے. پتا چلے گا اللہ کے پاس جا کر کے جب گریبان پکڑا جائے گا، جب کھینچ کر کے لایا جائے گا اور ان کی عدالت میں پیش کیا جائے گا کہ ہم نے تمہارے تک تو قرآن پہنچایا، ہم نے تمہارے تک تو اللہ کے نبی کی احادیث پہنچائی، دین اصلی شکل میں پہنچایا، ہمارے ہی اوپر سب کو ختم کرنا شروع کر دیا، ہمارے ہی اوپر بہتان باندھنے شروع کر دیے تھے، پھر پکڑ کر کے گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈالا جائے. اب ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے کہ نہیں ہے. ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ کیا ہے. ہمارے نزدیک ہر صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام کا جس نے ایمان کی حالت میں نبی علیہ السلام کو دیکھا، ایمان کی حالت پر اس کی موت واقع ہوئی ہے، وہ صحابی ہے اور ہر صحابی عادل ہے. یہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. آخری بات سناتا ہوں حضرت عثمان غنی کے بارے میں. غزوہ تبوک کا موقع تھا، غالباً نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے چندہ جمع کیا، امداد کی اپیل کی کہ بہت دور جانا ہے، بڑا لمبا سفر ہے. صحابہ کرام سے اپیل کی کہ چندہ دیجیے. ہر ایک صحابی نے اپنے اپنے حساب سے. حضرت عثمان غنی ان صحابہ میں سے تھے جو مالدار تھے. پہلے کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ میری طرف سے مع ساز و سامان کے اللہ کے راستے. نبی علیہ السلام نے پھر ترغیب دلائی، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے راستے کے لیے، بڑے مشن پہ جانا ہے، پیش کرو اللہ کے راستے میں. عثمان غنی پھر کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے نبی 200 اونٹ مزید میری طرف سے اللہ کے راستے میں مع ساز و سامان. پھر تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر ترغیب دلائی ہے. حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی 300 اونٹ مزید میری طرف سے اللہ کے راستے میں مع ساز و سامان. روایت میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ سننے کے بعد خوشی کے عالم میں فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کو کوئی مصیبت کی تکلیف نہیں پہنچا سکے گی، کوئی بھی چیز کو فتنے میں مبتلا نہیں کر سکے. میں اپنے علم سے کہوں کہ نہیں، وہ تو ایسے تھے، وہ تو ایسے تھے. روایت میں آتا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دن شہید ہوئے ہیں. رات کو نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، ابو بکر اور عمر کو خواب میں دیکھا. اپنے خادم سے کہا مجھے فلاں طریقے کا ایک پاجامہ لا کر کے دے. اس نے لا کر کے دیا، وہ پہنا اور اسی حالت میں پھر قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھ گئے اور اپنے خادم سے کہنے لگے کہ میری خواب میں اللہ کے نبی علیہ السلام رات کو تشریف لائے تھے، ابو بکر بھی آئے تھے، عمر بھی آئے تھے. کہا کہ عثمان مطمئن رہنا، فکر مت کرنا، اگلے دن کی افطاری میرے ساتھ کریں گے. اور اسی اگلے دن حضرت عثمان غنی قرآن پڑھتے ہوئے اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے. اور قرآن شاہد ہے، کسی کے شہادت کی گواہی کوئی دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی کوئی دے گا، لیکن عثمان غنی کی شہادت اللہ کا قرآن دے گا. پہلے پارے کے آخری صفحے پر فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کی آیت تھی. عثمان غنی کا خون وہاں گرا ہے اور اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں اور نبی علیہ السلام کے پاس پہنچ چکے ہیں. یہ تھے عثمان غنی. ان کے بارے میں کچھ کہنا کیسا لگتا ہے آپ؟ میرے بات کے بارے میں کوئی کہے تو میں غیرت میں آ جاؤں، میرے صحابہ کے بعد نبی کے صحابہ کے بارے میں کوئی کہے ہم ان کو ڈیفینڈ کریں. لعنت ہے ایسی زندگی. ہمیں عقائد کے معاملے میں چاہے وہ توحید کا ہو، چاہے وہ رسالت کا ہو، چاہے وہ جنت جہنم کا ہو، آخرت کا ہو، یا پھر صحابہ کرام کی عدالت کا معاملہ ہو، اللہ کرے کہ ہمیں عقل سلیم عطا ہو اور ہم اس سلسلے کو سمجھنے والے بنیں.